बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान की सियासत इतनी ही गैर यकीनी है जिस तरह कि श्रीलंका का मौसम गैर यकीनी है, तो पाकिस्तान के अंदर सियासत का मौसम बहुत गैर यकीनी हो चुका है। खबरें बहुत बड़ी है, बहुत ख़तरनाक है, और अचानक ही पाकिस्तान के अंदर अजीब व गरीब खबरों का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसी खबरें जो आपको भी हैरान कर देंगी। मैं तो हैरान हो ही रहा हूँ, लेकिन और भी बहुत से लोग हैरान हो रहे हैं कि या इलाही ये क्या माजरा है, पल से पल में क्या हो गया है, हालात कैसे बदलते हैं और चीज़ें कैसे तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। वो आपको बताएंगे। एक बड़ी डील की बाज़गश्त है। समझ तो आप गए होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर किसी शख्स को डील की ज़रूरत है तो वो कोई और नहीं है, वो कैदी नंबर 804 है। कैदी नंबर 804 शदीद परेशान है जब से उसका भांजा हसन नियाज़ी पकड़ा गया है। हसन नियाज़ी के बारे में ये इतलात है कि वो फर बोल रहा है और वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। तो ये खबरें बैरक नंबर 3 के कैदी तक पहुंच चुकी हैं और उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। और बाज़ राय कहते हैं कि उससे पहले ही वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मज़ाकरात कारी, एक सफारतकारी होती है ना, एक मज़ाकरात कारी और सहूलतकारी, ये सब जो है ना, कारी वैसे कारी बड़ा बुरा लफ्ज़ है, कारोकारी से मुंसलिक है, मानी है लफ्ज़ है। तो सहूलतकारी की बजाय अब मज़ाकरात कारी हो रही है, और मज़ाकरात कारी इस बात पर हो रही है कि खान साहब बाहर जाने के लिए तैयार है। और ये कोई बड़ी डील का हिस्सा है। ये फरीक अव्वल का मौक़िफ़ है, यानी वो लोग जो इमरान खान साहब को जेल भेज चुके हैं और जो इमरान खान साहब का अंजाम इसी तरह देखते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत से आउट हो जाएंगे और माफ़ी तलाफ़ी करके बाहर चले जाएंगे। जबकि फरीक दोम, यानी वो लीडर जो जेल में बंद है और उसके पैरोकार और मानने वाले, वो भी यही बात कर रहे हैं। वो भी कुछ अलग बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें जनाब, मामला तय पा चुके हैं, मीटिंगें हो रही हैं। बैरिया टाउन लाहौर में पीटीए के एक वफ़द ने मुलाकात की है। अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ये इतला किसी और के पास नहीं, चंद एक यूट्यूबर्स के पास है जो कि यूथी हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि देखिए जितनी रैलियां निकली, 2 दिन पहले तो पीटीआई के लोग गिरफ्तार हो रहे थे, झंडे बिकने की बेचने की इजाज़त नहीं थी। अब अचानक रैलियां भी निकल रही, किसी को पकड़ा भी नहीं गया, को पकड़ दकड़ मार दाड़ कुछ नहीं हुआ। बाज जो कहते हैं ला इल्म किस्म के यूथी है, उन्होंने ज़रूर वीडियो शेयर की पुरानी, जोड़ के देखें जी, झंडे नहीं बेचने दिए जा रहे, रैलियां निकलने नहीं दी जा रही, और कुछ मजाफात के लाइल मौजूद थे। वहाँ पे वो अपनी गिरफ्तारी की खबरें चला रहे हैं कि देखें हम तो रैली निकालने वाले थे, अचानक पुलिस आ गई और हमें रैली नहीं निकालने दी गई। लेकिन जो बाखबर यूथ है वो कहते हैं जनाब मामला तय पा चुके हैं, और अब पूरा पाकिस्तान जो है वो जहाँ पाकिस्तान के झंडे लेके निकला हुआ था, वहाँ यूथिये भी अपने झंडे लेके निकले हुए थे। अब ये सारी जो कहानी है ये है ट्विटर की कहानी। और ट्विटर को अगर आप देखें तो यूँ लगता है जैसे पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ट्विटर पे जो पीटीआई के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहा, लेकिन ट्विटर के ऊपर पीटीआई पे बहुत जुल्म हो रहा है। और पीटीआई इस वक्त दुनिया की सबसे मजलूम और बेबस जमात है, लेकिन वो भी खुशी के मारे उछल रहे हैं। एक तो रीज़न ये है जी, पीटीआई को रैलियों की इजाज़त मिल गई, इमरान खान से हथौला हो गया। दूसरा क्लेम उनका ये है कि जो काकड़ साहब हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो पाकिस्तान के बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, जिनकी अब बलूचिस्तान से कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही है, वो बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। उनकी तकरीब खलबरदारी में ना पीटीआई के लोग शामिल थे ज़्यादा, ना मुस्लिम लीग नून की कोई मेन क़यादत शामिल थी। शहबाज शरीफ को तो होना ही था क्योंकि वो आउट गोइंग वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन्होंने होना ही था वहाँ पे मौजूद। उनके अलावा कोई बड़ा नुमाया बंदा नज़र नहीं आया किसी भी सियासी जमात का। पीडीएम का कोई भी रहनुमा जो लीडिंग था, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम, कोई इधर से ख्वाजा आसफ या कोई और, कोई भी नज़र नहीं आया। तो उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह जो फरीक दोम है, यानी यूथिया पार्टी, वो ये कह रही है कि पीडीएम के साथ हाथ हो गया। ये वज़ीर-ए-आज़म उनका लाया हुआ नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म तो दरअसल इमरान खान साहब का दोस्त है। और वो इमरान खान की काकड़ साहब के साथ कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं। एक बनी गाला में उनकी मुलाकात की तस्वीर है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी काकड़ साहब इमरान खान के बड़े दोस्त हैं। और दूसरी गवाही वो देते हैं, फवाद चौधरी और उनकी अहलिया की एक मुलाकात कल हुई जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काकड़ साहब से की। तो काकड़ साहब की बहसीत प्राइम मिनिस्टर फवाद चौधरी उनकी अहलिया से मुलाकात उनके इस शुबे को तकवीत देती है कि साडा अच्छा वक्त आ गया है।
فواد چودھری صاحب تو اس لیے علیحدہ ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا, ان کے اوپر بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, انہیں بلیک میل کیا گیا. فواد چودھری ساڈا ہی بندہ ہے. یہ کامیابی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے کہ پی ڈی ایم والے خاموش ہیں, مرجھائے ہوئے ہیں, ان کے یہاں تو کوئی سیلیبریشن ہی نہیں ہو رہی, وہ تو بالکل یعنی فارغ ہو گئے. تو پرائم منسٹر ساڈا آ گیا, ڈیل ہماری ہو گئی, ریلیاں ہماری نکل آئیں, اور پھر ہمارے جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تھے شہزاد وسیم صاحب, وہ بھی اس تقریب کا حصہ تھے جس میں پرائم منسٹر نے اوتھ لیا. اور اس تقریب کی دوسری بڑی شخصیت تھی ہبا چودھری, فواد چودھری کی اہلیہ. اب وہ بھی اس تقریب میں شامل تھی. وہ کیا کر رہی تھی, تو ظاہر ہے پی ٹی اے والے تو خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں کہ ساڈا گھر دا بندہ آ گیا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ پی ٹی اے والوں نے یہ مان لیا کہ یہ پرائم منسٹر نیوٹرل ہے, اور شاید ان کو لایا بھی اس لیے گیا تھا کہ وہ نیوٹرل ہی قرار پائیں. تو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم اپنی اس کوشش میں تو کامیاب ہو گئی ہے کہ پرائم منسٹر وہ نیوٹرل لے آئے. اب وہ لائے ہیں, یہ نہیں لائے, کہیں سے لینڈ کیے ہیں, کسی کی پرچی آئی ہے, کیونکہ جتنی منہ اتنی باتیں. بہت سے لوگ تو انہیں کسی سابقہ جرنیل کی پروڈکٹ بھی قرار دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کو لانچ کیا تھا, انہوں نے ان کو متعارف کرایا تھا, انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو بڑی ذمہ داری ملنے والی ہے. تو اس طرح کی باتیں. تو پی ٹی اے کے پاس کو 3-4 جو ہے نا وہ ریزن ہے یہ بتانے کے لیے اب ان کا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے. اور دوسری طرف سے صرف عمران خان کے اوپر فوکس ہے کہ جی دیکھیں ثانیہ جی پکڑا گیا اور پرویز الہی کو جیل سے نکلتے ہی نیب اٹھا کے لے گئی, تو اب تو ہماری حکومت نہیں ہے, تو ہم نے تو نہیں اٹھوایا. اگر ہماری حکومت ہوتی تو الزام ہم پہ آتا. اب تو حکومت جن کی ہے وہ اٹھوا رہے ہیں. تو کون ہے وہ جو پرویز الہی کو جیل سے نہیں نکلنے دے رہا, وہ بار بار انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال رہا ہے؟ وہ کون ہے جو عمران خان کو اٹک جیل سے ڈیالہ جیل نہیں جانے دے رہا؟ تو ان کے پاس تو یہ لاجک ہے, لیکن باقی مکمل خاموشی ہے. تو اسی سے آپ سمجھ جائے کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. دوسری طرف قیدی نمبر 804 اس کی پریشانی بڑھ رہی ہے. تو اب یہ ڈیل ہو رہی ہے, یہ ڈیل ہونے والی ہے, اس کی ہے باز گشت. تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ کچھ پک رہا ہے. تو میں نے آپ کو ڈاٹ سارے ملا کے دکھا دیے. آگے چلتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پاکستان سے باہر جا کر اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے باہر بھیج دے, اور میں کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ یہ جان نہیں چھوٹنے والی. یہ پہلے ان کو لگتا تھا کہ مذاق ہو رہا ہے, پتہ نہیں انہیں جیل میں ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے, انہیں ڈرایا جا رہا ہے, انہیں پریشر میں لایا جا رہا ہے, تو وہ پریشر میں نہیں آئے اور اسی یعنی غلط فہمی میں وہ جیل چلے گئے. تو جیل سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ان کے پاس ہے نہیں. اور یوتھی یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل اٹک جیل میں قید ہے, اور ویسے سارا سال وہ کہتے تھے کیا ہم غلام ہیں, اور اب وہ آزادی کی ریلیاں نکال رہے ہیں اور جشن آزادی منایا انہوں نے اور کہا جی ہم آزاد ہیں, ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں. تو پھر آزادی کا دن منا رہے ہیں تو پھر وہ جو ہم غلام ہے وہ نعرہ کہاں گیا؟ اور پھر عمران خان صاحب اس بات سے بڑے مایوس ہے کہ میں نے کہا تھا میرے لیے باہر نکلو تو نکلے نہیں, اور آزادی والے دن نکل آئے باہر. تو یہ قوم کی آزادی اور غلامی کا تعلق عمران خان صاحب کے اقتدار سے ہے, اور اقتدار ان سے اب کوسوں دور ہے. تو ہن کرن کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور کتے کی دم جو ہے نا وہ 12 سال بھی اگر آپ لوہے کے پائپ میں رکھے وہ سیدھی نہیں ہوتی. اب بہت سے لوگ کہتے تھے پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے, پاکستان سے پڑھا لکھا بندہ باہر جا رہا ہے, پاکستان سے انجینئر ڈاکٹر ہر بندہ باہر چلا گیا ہے. لیکن جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں ایک سے ایک بڑا یوتھیا نظر آتا ہے, اور ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں مفوق الفطرت کہ وہ اگر پاکستان میں ہوں تو شاید لوگوں نے اٹھا کے عجائب گھر میں رکھ دیں. جو کچھ لندن میں ہوا, لندن میں کل 2 واقعات ہوئے. ایک تو یوتھیے ان کو ظاہر ہے نواز شریف سے محبت ہے, وہ جب بھی لندن آتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے نواز شریف کے در دولت پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ان کو خیرات مل جائے. نکالتے وہ گالیاں ہیں نواز شریف چور فلانا, یہ ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے لندن کے باسیوں کو تنگ کرنے کا, اور یہ پریزنٹ کرنے کا کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں جہاں ہماری قیادت جو ہے سابقہ قیادت وہ چور ہے, وہ لندن آ کے بیٹھ گئی ہے, موجودہ قیادت وہ چور ہے, وہ اٹک جیل میں بند ہے. تو اب ان سے سوال پوچھنا تو بنتا ہے نا. لیکن انہوں نے کل ایک یعنی بیہودہ واقعہ ہوا, اور واقعہ یہ ہوا کہ ہنا بٹ مسلم لیگ نون کی رہنما ہے اور سوشل میڈیا کا فگر ہے. بنیادی طور پر سوشل میڈیا پہ وہ بڑی پاپولر ہے, اور جس طرح پی ڈی اے کی بہت سی خواتین اور بہت سے لوگ پاپولر ہیں اس طرح کا کریکٹر ہے, لیکن یہ باقاعدہ پولیٹیکل ورکر ہیں.
اور یہ اپنے بچے کے ساتھ لندن گئی ہوئی تھیں. لندن ویسے آج کل بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں جن کے سر سے تھوڑا سا بوجھ کم ہوا ہے. اور مریم نواز کے سیکٹری ذیشان وہ لندن گئے ہوئے ہیں. یہاں یہ خاتون حنا بٹ لندن گئی ہوئی ہے. کچھ اور لوگ جو کہ مختلف شخصیات کے سیکٹری اور پرائیویٹ سیکٹری یا پولیٹیکل ورکر. تھوڑا ریلیکس کا ٹائم آیا نا, پھر آگے الیکشن شروع ہو جانے ہیں, تو انہوں نے 16 ماہ بیچاروں نے بڑی مار کھائی ہے. تو اب ذرا لندن گئے ہیں ذرا چھٹیاں منانے, تو وہاں پڑ گئے یوتھیے. اب یوتھیے سارے ذہنی مریض ہیں, اور اس قسم کے ذہنی مریض ہیں کہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھا کسی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پاگل خانہ ہے. یہ ان کے ورڈ ہے, میں جو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جہاں کروڑوں خطرناک نفسیاتی مریض یوتھیے رہتے ہیں. امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے نام سے جرمنی کو پاک کرنے کے لیے ایک پروگرام چلایا تھا جسے ڈی نازیفیکیشن کہا جاتا ہے. تو ویسے نازی کہتے ہیں یا نازیفیکیشن کہا جاتا ہے, یہ انگریزی کا ورڈ ہے, پروننسیشن ایسا ہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈی نازیفیکیشن کی گئی اسی طرح پاکستان کے اندر ڈی عمرانیفیکیشن کرنا پڑے گی. پاکستان اسی طرح کا ملک ہے. فاشزم کی سادہ تعریف ہجوم کے بل پر پاپولسٹ پالیٹکس کرنا ہے. فاشزم جسے کہتے ہیں فاسسٹ ہونا, اس کی جو سادہ تعریف ہے وہ یہ کہ لوگوں کے بل بوتے پہ ہجوم کے بل بوتے پہ آپ اپنا کوئی ایجنڈا مسلط کر دیں یا کوئی اپنی نظریات کو مسلط کر دیں. تو پی ٹی آئی ایک فاشسٹ جماعت ہے. تو حنا بٹ کی ایک ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس کو جو گالیاں دی گئی ہیں, اس کے بچے کے سامنے برا بھلا کہا گیا ہے, وہ بالکل یعنی ایک جماعت کے جھنڈے اٹھا کر آپ کسی دوسری جماعت کی خاتون کو اس کے کم سن بچے کے سامنے ابیوز کر رہے ہیں. شریف چور ہے, گلی گلی میں شور ہے, حنا پرویز بٹ چور ہے, چور. Is that your pocket money, love? How much did Nawaz Sharif pay you, love? Nawaz Sharif's bitch. گلی گلی میں شور ہے, حنا پرویز بٹ چور ہے, گلی گلی میں شور ہے. بکری اے بکری رک, بکری رک بکری رک. حنا پرویز میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, تو حرام زادی, تو پہن, تو گشت, ادھر آ. یہ پاکستان میں ویسے ہوتا نا تو اب تک ان کو کرارا جواب مل چکا ہوتا. ویسے تو جواب مل گیا ہے, وہ جواب جو لندن میں سوال اٹھایا گیا اس کو کینیڈا میں جواب مل گیا, کینیڈا سے جواب آ گیا. کینیڈا میں بھی آج چند یوتھیوں نے یوم پاکستان کی تقریب میں وہاں پہ ذرا عمرانائزیشن اور عمرانڈوز پن دکھانے کی کوشش کی, تو وہ پھینٹی لگ گئی ان کو. تو وہاں بڑی لڑائی ہوئی ہے, بڑی گالم گلوچ بڑی لڑائی ہوئی ہے. اچھا تو بالکل نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوورسیز ہے, اور ہم یہ سمجھتے پاکستان سے کوئی اچھا دماغ پڑھا لکھا بندہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے, لیکن ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ پاکستان سے کوئی نلائق نکھٹو قسم کے لوگ ہی باہر چلے گئے ہیں, جو اگر پاکستان میں رہ کے یہ حرکتیں کرتے تو لوگوں کو پاگل خانے میں بند کر دیتے. اب وہاں چونکہ کوئی اس تکلف میں پڑتا نہیں ہے, صرف یہ کہ کسی کو آپ مار نہیں سکتے, قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے, باقی جو مرضی کریں. بولنے پہ پابندی نہیں ہے. یا تو کسی کو اگر آپ گالی دے تو اگلا پھر پال لمبیا لینا ہے اور چنگی چھترول کرتا ہے, اور پولیس بھی کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے انہیں گال کر دی, پھینٹی لگنی چاہیے. تو ہمارے یہاں تو یہ قانون ہے نا. مگر بھی دنیا میں لوگ فیشزم سے بھی نفرت کرتے ہیں, پاپولرزم سے بھی نفرت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بڑے عرصے سے نون لیگ کو گرل کر رہی ہے, اور نون لیگ والے کوئی جواب نہیں دیتے. کوئی کا دکا کہیں کوئی عابد شیر علی جیسا شیر آدمی ہو تو جواب دے دیتا ہے, ورنہ عموماً گالی سن کے سجے کبھی ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ مریم نواز کے بیٹے نے بھی کوشش کی تھی اور اس بیچارے نے پھینٹی بھی لگا دی, لیکن پھر وہ اس کو بھی پکڑ لیا گیا, کیونکہ تشدد کرنا جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ کسی بھی طرح اخلاقی نہیں, لیکن گالی دینا بھی اخلاقی نہیں. اب پی ٹی آئی اس کو کاؤنٹر نیریٹو کیا دے رہی ہے. پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ ہماری پاکستان کے اندر عورتیں فلاں عورت کو بند کیا ہوا ہے, اس پر تو کسی آواز نہیں اٹھائی, اور یہاں اس کو بکری کہہ دیا حنا بٹ کو, تو پورا پاکستان جو ہے وہ شور مچا رہا ہے.
تو ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتی چیزیں. یہ ہر ایک چیز کو نا ان کو یہ جیسے بھکاری ہوتے ہیں نا, وہ جب بھیک مانگنے کے لیے نکلتے ہیں, میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہا, تو کئی گھروں سے انہیں کھانا مل جاتا ہے, تو انہوں نے کھانے کے لیے ایک ہی وہ کپڑا رکھا ہوتا ہے جو کہ بوری نما ہوتا ہے, چاول اس میں ڈال دیں گے, اگر روٹی ملی اس میں ڈال دیں گے, سالن ملے اس میں ڈال دیں گے, پھل ملا اس میں ڈال دیں گے, تو ساری چیزیں ایک ہی تھیلے میں ڈال کے جب وہ گھر جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ وہ تھیلا کھول کے اسی میں سے وہ چن چن کے کھا لیتے ہیں. وہ سارا ایک متنجن سا بنا ہوتا ہے. اسی طرح کے یہ لوگ ہیں, ان کے لیے سب برابر ہے. ان کو بالکل نہیں پتا کہ جو پرسنل لائف ہے وہ کیا ہوتی ہے. یا پھر اگر آپ کو مگر پاکستان کے اندر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے کتنے لیڈر رہتے ہیں, کوئی پاکستان کے اندر کسی لیڈر کے پیچھے کوئی نون لیگ والا لگ کے اس طرح گالیاں دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے اخلاقیت زیادہ ہے. پاکستان میں لوگ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں, زیادہ سیولائز ہیں بنسبت جو پاکستانی باہر جا کے ہمیں سیولائزیشن کا درس دیتے ہیں, ان سے زیادہ پاکستان کے اندر سیولائزیشن ہے. تو اب ان کے خلاف بہرحال کاروائی ہنا بٹ نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے تو انہوں نے معاف کر دیا تھا, پھر لوگوں نے دباؤ ڈالا, تو اب اس کے اوپر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ کاروائی کرتی ہوں. کیونکہ اس سے پہلے بڑی دفعہ آپ دیکھیں نا مریم اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا مسجد نبوی میں, اس نے کوئی کاروائی نہیں کی تھی, وہ تو سعودی حکومت نے کاروائی کی. تو وہ کہتے ہیں نا غلاظت کے ڈھیر سے ہمیشہ بو آئے گی, آپ کو کبھی خوشبو نہیں آئے گی, اور دھواں وہیں سے اٹھے گا جہاں آگ لگی ہوگی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو لوگ اس طرح کے ذہنی مریض برا بلا کہیں تو آپ اگنور کر دیں, چل کریں. یا پھر آپ نیازی صاحب کی ایک تصویر لیں جیل والی, ان کو وہ تصویر دکھا دیا کریں. یہ کہتے تھے نا کہ نواز شریف کنوکٹ ہے, مجرم ہے, جیل میں ہے, کرپٹ ہے, تبھی جیل میں گیا, تو اب تو ان کا لیڈر بھی جیل میں ہے. تو اگر چور ہو تو جیل میں جاتا ہے نا, یہ تو مانتے ہیں. تو پھر عمران خان تو جیل میں ہے. اب آپ اس کو چور نہ مانے مگر حقیقت تو یہی ہے. اسی طرح عارف علوی صاحب کی آج کاف والی ہو گئی. کاف والی سمجھتے نا آپ, الیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ واحد بندہ ہے صدر پاکستان جس کی تقریر کے اوپر تبصرہ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اس کی تقریر بھی لوگ کوڈ نہیں کرتے, ان کے اپنے یوتھیے بھی نہیں کرتے. اتنی بدمزہ تقریر ہے کہ جس کا یعنی وہ شخصیت کو دیکھ کے ایک ہوتا ہے نا پرسنالٹی. آپ دیکھیں نگران وزیر اعظم نوار اللہ کاکڑ صاحب, اور پرسنالٹی دیکھیے, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھے, تو لگتا ہے کہ یہ شخص نگران وزیر اعظم بننے کے لائق نہیں ہے, بلکہ یہ ایک وزیر اعظم کا پراپر وزیر اعظم بننے کے لائق ہے. اور اگر اس نے کچھ 4-6 مہینے اچھا کام کر لیا تو پاکستان کے اندر ایک نیا لیڈر ابھرے گا. یہ مارک مائی ورڈ, یہ آپ لکھ کے رکھ لیں کہیں پہ. وہ نظر آ جاتا نا, پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. جس طرح سندھ میں وزیر اعلیٰ کے لیے جسٹس مقبول باقر صاحب کے نام کا انتخاب ہوا ہے, کوئی ہے جو جسٹس مقبول باقر کے نام پہ اعتراض کر سکے؟ انتہائی کریڈیبل آدمی, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے, سپریم کورٹ کے جسٹس رہے, تاریخی فیصلے دیے, تاریخی ریمارکس ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا, شدید زخمی ہوئے, 8-9 پولیس والے ان کے قافلے کے لوگ مر گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. کوئی بڑا کام لینا ہوگا. انتہائی کریڈیبل نام, جس طرح قاضی فائزہ کا بڑا نام ہے, شاید اس سے بھی بڑا جسٹس مقبول باقر کا نام ہو. ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا. انتخاب تو بڑا زبردست ہے, لیکن سوال یہ کہ پیپل پارٹی تو وہ جماعت تھی جس نے سب سے پہلے شور مچایا تھا کہ ہم کیوں منائے ججوں کو نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ, اور کیوں ان کو اس میں لے کے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے, یہ ہمیں بلاتے ہیں اپنے کاموں میں. تو جو پی ڈی ایم نے بیٹھ کے اپنا سیاسی پلان طے کیا تھا کہ وہ صرف سیاستدانوں کو لگائیں گے نگران, تو وہ تو پرائم منسٹر تو ٹھیک لگ گیا, وہ سیاستدان ہے. نگران وزیر اعلیٰ انہوں نے جج صاحب لگا دیے. جج میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مقبول باقر صاحب تو پاکستان میں نگران پرائم منسٹر لگنے کے قابل ہیں. وہ اتنے قابل اور محترم آدمی ہے, بلکہ ان کو تو شاید ان فیوچر پریزیڈنٹ آف پاکستان لگا دینا چاہیے. بہت کم لوگ ہیں جو پاکستان کے کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں, تو اتنے کریڈیبل آدمی ہے ماشاءاللہ. لیکن پیپل پارٹی کو بھاگ گئی. پیپل پارٹی کو چاہیے تھا کچھ سیاستدان کو لگا دیتے, وہاں پہ بڑے لوگ ہیں وہاں پہ سندھ کے اندر کریڈیبل جو کہ پولیٹیکل فگر ہے اور وہ نیوٹرل ہو کے کام کر سکتے ہیں.
हिम्मत नहीं पड़ी, जज साहब का नाम देना पड़ा। लेकिन एक अच्छी चॉइस है, पीपल पार्टी के पे कोई एलिगेशन नहीं आएगा कि धांधली कर दी, ये कर दिया, अपना बंदा लेकर आ गए। जस्टिस मकबूल बाकर अनडाउटली वो जो इमरान खान साहब का शिकवा ना कि सिंध में पीपल पार्टी ने गासबाना कब्जा किया हुआ है, उसका भी पता चल जाएगा कि गासबाना कब्जा है या वाकई उनका कोई वोट बैंक है। तो ये पीपल पार्टी के लिए अच्छा भी है। बुरा तो इसलिए है कि उन्होंने सियासतदान को नहीं लगाया, और उन्होंने कहा था और नहीं लगाया बिलावल साहब ने। लेकिन अच्छी बात यह कि जो भी निगरान लगाए गए हैं वो मेरिट पे लगाए गए हैं। मुझे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक कोई ऐसा नाम नहीं नजर आया निगरानों में जो कि मुतनाज़ा हो, चाहे वो पंजाब के सीएम मोहसिन नकवी क्यों ना हो। और मोहसिन नकवी भी क्रेडिबल आदमी है और उसने बड़ा काम किया, और उसने पंजाब में इतना काम किया जो बुज़दार 3.5-4 साल में नहीं कर सका था। ये 3.5-4 साल मोहसिन नकवी को मिले होते तो ये पता नहीं क्या से क्या कर देता। ये एक अच्छा काबिल आदमी है, पर्सनैलिटी वाइज थोड़े कमज़ोर है। बाकी उनकी पर्सनैलिटी आप देख ले, काकड़ साहब की माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। तो आरिफ अलवी साहब की काफ वाली होगी, मैं आपको बता रहा था, उन्होंने तकरीर करते हुए कह दिया कि सियासतदान मिल बैठे और इख्तिलाफात दूर करें, वक्त इकट्ठा होने का है। ये सारी बातें उनको उस वक्त याद नहीं थी जब वो पीटीआई के वर्कर हुआ करते थे और वो अवान सदर में घुस गए थे, पार्लियामेंट हाउस में घुस गए थे, पीटीवी की इमारत में घुस गए थे और वो पूरे पाकिस्तान को जाम उन्होंने कर दिया था। क्या कुछ उन्होंने किया। तो ख्वाजा आसिफ ने उनकी वो क्लास ली है शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि पूछो ही ना। लाहौर में 14 साल एक नौजवान के वालिद की मौत हो गई है। पीटीआई वाले क्लेम कर रहे हैं कि ये इरसलान पीटीआई का कारकुन था, इसको 3 दिन कबल पुलिस ने रिहा किया और ये घर वापस आया। पुलिस इसे दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आई, वो घर पे नहीं मिला तो इसके वालिद को पुलिस ले गई और इस क्लेम ये किया जा रहा है कि इसके वालिद को तशद्दुद करके मार दिया गया क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि अपना बच्चा बरामद कराओ। तो आप ये सारे यानी तनाज़र में देखिए कि जहाँ पे पीटीआई एक तरफ कह रही है हमारी डील हो गई है और छूट मिल गई हमें रैलियाँ निकालने की, तो दूसरी कह रही पुलिस वाले हमारे रिहा शुदा कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं। हकीकत जो मेरे तक पहुंची है वल्लाह आलम, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ये है कि इरसलान एक तो 14 साल बच्चा और वो इतना मोस्ट वांटेड है पुलिस के पास, 9 मई के वाक़यात में मतलूब है। इस 14 साल बच्चे का ज़हन भी इमरान खान ने इतना ख़राब कर दिया कि पुलिस उसे दहशतगर्द समझ रही है या उसने कोई ऐसा काम किया है कि पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है और पुलिस उसे छोड़ने के बावजूद पकड़ने जा रही है कि किसी और ना कम पा देवे। और फिर जो खबर है वो ये कि उसके वालिद का हार्ट अटैक हुआ, वो पुलिस को देख करके दोबारा पुलिस मेरे घर में आई है या पुलिस को अचानक देख करके वो मेरे बेटे को पकड़ने आई है, घबराहट से किसी वजह से उसका हार्ट अटैक हुआ। लेकिन बहरहाल इस वाक़े की मोहसिन नकवी साहब को तहक़ीक़ात करानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई वाले आपको पता ही मुद्दा पाल रहे हैं, इन्होंने मुद्दा डाल दिया है और ये यानी ये कत्ल डालने की कोशिश की है इन्होंने। और जो हिना भट्ट वाला वाक़या हुआ ना उसको ये दबाने की कोशिश करें इस वाक़े के साथ। हिबा चौधरी साहिबा मौजूद थी, आर्मी चीफ की हिबा चौधरी साहब मौजूद थी काकड़ साहब की तकरीब खलबरदारी में। तो सवाल उठा कि वो वहाँ पे क्या कर रही हैं। इसको इमरान शफकत ने आई विटनेस के तौर पर रिपोर्ट किया है कि वो उस तकरीब में मौजूद थे जहाँ पे हिबा चौधरी ने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की कोशिश की और फिर उन्होंने गुफ्तगू कर ली और उन्होंने कहा कि ये पता चलाने की कोशिश की कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की, तो हिबा चौधरी ने वो बात बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मौजूदगी और आर्मी चीफ से गुफ्तगू जो है उसने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनकी बीवी कल काकड़ साहब से भी मिली, उनके साथ ही मिली, इससे पहले वो अमेरिकन कौंसल से मिल चुके हैं। तो आजकल वो जिन बड़े आदमियों से मिलते हैं तो अपनी बीवी के साथ मिलते हैं या बीवी उनके बगैर मिलती है। क्या उनका टारगेट है, क्या फवाद चौधरी को माफ़ी नहीं मिल रही, माफ़ी दिलाने की कोशिश है, या वो पाकिस्तान से बाहर जाने की जो तैयारी कर चुके हैं उसके लिए एनओसी चाह रहे हैं, क्योंकि वो तैयारी मुकम्मल है, पूरी फैमिली ने अमेरिका जाने की तैयारी की हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर जाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। तो मुमकिन है उसके लिए तगोदो कर रही हूँ, लेकिन वो हिबा चौधरी का कहते हो तकरीब में बड़ा जादू था और सिक्योरिटी एहलकार भी उनसे घबराए नजर आए। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।